السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل سے بالکل خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز خواہشات پوری فرمائے، آمین۔ یہاں جناب آج بچے اسکول گئے ہوئے ہیں اور میں ناشتہ بنا رہی ہوں صبح کا، تو میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ باتیں بھی کر لی جائیں ساتھ ساتھ۔ میں نے 2-3-4 دن ہی ہو گئے ہیں کہ میں نظر سے میرے کچھ ویڈیوز گزری تھیں جو ولیج فوڈ سیکرٹس کے بارے میں تھے۔ مجھے دیکھ کے مجھے بھی بہت برا لگا، مجھے بھی اچھا نہیں لگا یہ سب کہ انہوں نے جو اپنے گھر آئے مہمان ہیں اس کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا اور اس کو اٹینڈ نہیں کیا، یا اس کو وہ صحیح طرح سے انہوں نے اس کو پذیرائی نہیں دی۔ لیکن مجھے آپ سب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز میں جو مہمان وہاں گئے ہیں ان کی بھی غلطی ہے؟ مطلب کہ ان کو بھی جو ہے انفارم کر کے جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ انفارم کر کے جاتے تو میرے خیال میں شاید ان کو اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ اور چلیں اگر وہ نہیں گئے تھے انفارم کر کے اور وہاں پہ چلے ہی گئے تھے، تو ان کو ولیج فوڈ سیکرٹس جو والے ہیں ان کو مبشر بھائی جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ تھوڑا نرمی کا برتاؤ کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں گھر آئے ہوئے مہمان کو کتنی زیادہ امپورٹنس دیتے تھے۔ تو اسی حساب سے اگر وہ چلے گئے تھے تو ان کو تھوڑا سا جو ہے اپنا دل بڑا کرنا چاہیے تھا اور ان کو صحیح طرح سے اٹینڈ کر لینا چاہیے تھا۔ اگر وہ یہ سب کر لیتے اور ان سے معذرت کر لیتے کہ میں دیکھیں کسی وجہ سے ہماری مجبوری ہے کہ ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے، لیکن آپ اب آ چکے ہیں تو میں آپ کو ایز اے مہمان ریسیو کرتا ہوں، ایز اے گیسٹ آپ کو میں اتنا ہی آنر دیتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ ویڈیوز یا جو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو کوئی شاؤٹ آؤٹ وغیرہ ہے وہ دینا چاہتے ہیں وہ میں نہیں آپ کو دے سکتا۔ تو میرے خیال میں اتنی بات زیادہ آگے نہ بڑھتی اور اتنی بات نہ بگڑتی۔ دوسرا ٹاپک جو اب دوسرا میں دیکھ رہی ہوں کہ اب جو یہ لوگوں نے سلسلہ یہ شروع کر دیا ہے کہ مبشر صدیق نے دوسری شادی کر لی ہے، مبشر صدیق نے دوسری شادی کر لی ہے، یہ پروف ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ مجھے آپ سب یہ بتائیے کہ وہ بھی ہمارے طرح کے ایک انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، نہ وہ کوئی اور مخلوق ہے، ہماری طرح کے انسان ہی ہیں وہ۔ اگر انہوں نے شادی، اول تو یہ ان کا پرسنل میٹر ہے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے یا انہوں نے نہیں کی ہے، اور اگر انہوں نے کر بھی لی ہے شادی، اول تو انہوں نے نہیں کی، جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سب لوگ فیک باتیں جو ہیں صرف ویوز لینے کے لیے یہ سب فیک باتیں لوگ کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی بھی دوسری شادی نہیں کی۔ لیکن اگر انہوں نے کر بھی لی ہے تو یہ ان کا پرسنل میٹر ہے۔ میں، آپ یا کوئی اور ہمیں کوئی بھی اتنی اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانے بندے نے یا کسی انسان نے دوسری شادی کی۔ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے کہ اس نے کر لی ہے یا نہیں کی، یا وہ ان کا اپنا ہوگا کوئی پرابلم اگر انہوں نے کر لی ہے تو۔ اس میں لوگوں کو اتنا زیادہ انٹرفیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں دوسروں کے معاملات میں اتنا زیادہ انٹرفیئر کرنا چاہیے اور ان کو اتنا زیادہ ایک حد سے بھی بڑھ جانا چاہیے اس چیز میں، صرف ویوز لینے کے لیے اور صرف ہمیں اپنی ویڈیوز کو یہ وائرل کرنے کے لیے کہ یہ صرف کہ ہم کسی کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیں کہ جی اس نے شادی کر لی ہے، اس نے یہ کر لیا ہے، اس نے وہ کر لیا ہے۔ دیکھیں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔
ہمیں ان کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کی نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اجازت دی ہے اور نہ ہمیں کسی کے معاملات میں کوئی دخل دینا چاہیے۔ اب میرے خیال میں ان دونوں ٹاپکس کو جو ہے وہ کلوز کر دینا چاہیے۔ وہ بھائی جو وہاں پہ گئے اور وہ میری بہن جو وہاں پہ گئی تھیں، ان کو اگر مبشر بھائی نے اگر ان کو سپورٹ نہیں کیا تو چلیں کسی اور نے ان کو سپورٹ کر دیا ہے، جو وہاں پہ وہ ہمارے اسلام آباد کے جو ہیں وہ وہاں پہ گئیں، میرا ولاگس، وہاں پہ انہوں نے ان کو انوائٹ کیا اور پھر انہوں نے ان کو شاؤٹ آؤٹ بھی دیا، ان کے ساتھ ویڈیو بھی بنائی۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اس چیز کی۔ جو آپ کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرنا چاہتا ہے تو اچھا کرنا چاہیے، اگر آپ کے ساتھ کوئی یہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ آپ کو شاؤٹ آؤٹ دے یا وہ آپ کو آپ اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے کہ بھئی مجھے دو تم شاؤٹ آؤٹ یا میرے ساتھ ویڈیوز بناؤ، لیکن آپ کو بات کرنے کا تھوڑا سا انداز آنا چاہیے۔ آپ بات اچھے طریقے سے ان سے کریں۔ آپ دیکھیں رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے، تو آپ بات جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کیجئے، دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کیجئے۔ آپ صرف یہ نہ سوچئے کہ یہ تو صرف ایک جیلسی ہے کہ یہ بھی میری طرح ہی یوٹیوب پہ چینل بنا رہی ہیں اور اس طرح یہ سب بہت غلط بات ہے، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس نے آپ کو رزق دیا ہے، جس نے مجھے رزق دیا ہے، اسی نے ان کو بھی رزق دینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور فضل ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید، میرا نہیں خیال، شاید کوئی بھی انسان کچھ بھی حاصل نہ کر پاتا اور ترستا ہی رہتا، جو ہمارے یہاں کے انسانوں کے حالات ہیں۔ لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ اللہ پاک کی ذات ہے جو سب کو رزق دیتی ہے۔ اس لیے میری وہ بہن جو تھیں وہ بہت رو رہی تھیں اور بہت وہ پریشان تھیں، جن کو دیکھ کے ظاہری سی بات ہے سب لوگ پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کا کوئی اور وسیلہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اور وسیلے سے اللہ پاک نے ان کی جو ہے مسئلہ جو ہے وہ سالو کر دیا۔ اس لیے پریشان نہ ہوا کریں اور اللہ تعالیٰ پہ اپنا بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتے ہیں، اور دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش ضرور کیجئے۔ اور یہ مت سوچئے کہ جو کسی کو اگر آپ مدد کریں گے تو اگر آپ کسی کو شاؤٹ آؤٹ دے دیں گے یا کسی کو آپ اپنے ساتھ ویڈیو بنوا لیں گے تو آپ کے حصے کا رزق بھی اس کے پاس چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو آپ کے حصے کا رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، جو اس کے حصے کا رزق ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، بلکہ شاید اس کے وسیلے سے اللہ پاک آپ کو اور زیادہ رزق دیں گے۔ اس لیے اپنے دلوں کو تھوڑا بڑا کیجئے اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ قائم کیجئے۔ بس آج میں صرف اتنا ہی آپ سے اتنی ہی بات کرنا چاہ رہی تھی، جو کہ بہت سے دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ سب باتیں کروں، شیئر کروں سب سے۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔